8ویں پارے میں اس پارے کا آغاز ہی جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، جو ان کے اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کچھ ان کے مطالبے تھے، کچھ معجزات فرمائشی وہ مانگ رہے تھے، اس کا ایک اجمالاً جواب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ویسے انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات وہ ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، انابت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان میں انابت ہے ہی نہیں، ہدایت کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کے مانگنے کے مطابق ہم فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے اٹھ کر بات کرنا شروع کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، سب کچھ ان کے سامنے لے آئیں۔ فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا۔ انبیاء کرام کے تذکروں میں سے ایک تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ اس کی قوم نے ان سے ایک معجزے کی فرمائش کی تھی، کہا تھا کہ ہمیں آپ ایک اونٹنی سامنے والے اس بڑے چٹان سے نکال کر دکھا دیں، ہم پھر مانیں گے۔ قرآن میں کئی دفعہ اس کا ذکر موجود ہے۔ صالح علیہ السلام کی درخواست پر اللہ رب العزت نے جیسے انہوں نے مانگا تھا، چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی 11 مہینوں کی حاملہ اور عظیم الجثہ اور بالکل عام معمول سے ہٹ کر بالکل سامنے چٹان سے نکال کر کہا کہ اب مانو۔ قرآن کہتا ہے جو معجزے مانگتے ہیں پھر معجزے ملنے پر وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ معجزہ تو دکھایا لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے اور ان پر پھر عذاب آیا۔ اس تذکرے کو جو بار بار قرآن کریم نے کیا ہے، اس میں مکہ والوں کو اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو ہدایت اور ایمان پر اعتراض کرتا ہے، یا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ معجزات کو چھوڑ کر کوئی اور فرمائش کرتا تھا، فرمایا پھر اللہ نے مہربانی کر کے وہ معجزہ یا وہ فرمائش پوری نہیں کی۔ اگر کر لیتے تو یہ نہ مانتے تو عذاب آتا، عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے وہ معجزے دکھایا ہی نہیں۔ اسی معجزے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایمان ہے، یقین ہے اپنے رب پر۔ مثلا جیسے اس قوم نے صالح علیہ السلام سے اونٹنی مانگی، آج ہمارے ہاں سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر PhD اور بڑے بڑے جناب ایجادات کرنے والوں کو بھیجو نا کہ کہو ذرا اس چٹان میں سے دیکھو اونٹنی نکل سکتی ہے، وہ اپنی مشینری لیں گے اور اپنے وہ جو ٹیسٹ کا سامان ہے وہ لے کر پہاڑ کے چاروں طرف تھوڑا سا چیک کر کے کہیں گے یہاں سے تو اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ عزیزو، سائنس تو بہت، انسان کا ایجاد، انسان کا ذہن اللہ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کی طاقت کے سامنے یہ تو بہت معمولی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چٹان سے اونٹنی نکال کر اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ ہاں، قوم نے نہ مانا، نہ ماننے کے نتیجے میں آگے جا کر اس اونٹنی کو بھی انہوں نے قتل کیا اور پھر ان پر عذاب بھی آیا۔ قرآن نے اعتراضات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کی فرمائشیں جو معجزات کی تھی، اس نے اسی واقعے کو بنیاد رکھا ہے، اور اللہ نے نہیں دکھایا
کہ اگر دکھاتے پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. جب ماننا نہیں تھا تو اللہ نے اپنا کرم کیا کہ دکھایا نہیں. سورہ انعام کے آخری حصے میں جیسے میں نے پہلا عرض کیا تھا شرک فعلی کا ذکر ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے چونکہ بت پرست تھے، وہ غیر اللہ کو معبود سمجھتے تھے. ان کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا جانوروں میں سے، اور کچھ نیاز اور نظر دیتے تھے جانور ان معبودوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نام بھی نکالتے تھے اور کچھ اپنے ان بتوں کے نام نکالتے تھے. اور پھر ایک عجیب سا فلسفہ انہوں نے بنایا تھا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اللہ کا بھی حصہ الگ کرتے تھے کھیتی میں سے، چوپاؤں میں سے، اور بتوں کے لیے بھی کرتے تھے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. کہتے تھے یہ والا اللہ کا ہے اور یہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں وہ بھی معبود ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے خدا ہیں، یہ ان کا حصہ ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم. آگے انہوں نے اپنے تصور کے مطابق یہ رکھا تھا کہ دیکھو کہیں اللہ کا جو حصہ ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو خیر ہے، لیکن جو ہمارے معبودوں کا حصہ ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو. اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگ بھینس والوں کو، کھیتی والوں کو ڈراتے ہیں اور دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ نے دودھ کا کچھ حصہ کھیتی میں سے کچھ 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام نہیں نکالا تو پھر آپ کی بھینس سوکھ جائے گی یا مر جائے گی. کہ اللہ والوں کا یہی کام رہ گیا ہے. انہوں نے تو اپنے زندگی میں اس وقت جب ان کے درمیان موجود تھے جو سبق دیا ہے وہ تو معاف کرنے کا دیا ہے، وہ تو محبت اور امن پھیلانے کا دیا ہے. قطعاً یہ تصور اور یہ سوچ جو آج لوگوں کے چیزوں میں سے غیر اللہ کے نام نکالنے کا، یہ وہی سوچ ہے. چونکہ استاذ ایک ہی ہے نا، اس وقت بھی استاذ شیطان تھا ان کا اور آج بھی استاذ شیطان ہے. جب استاذ ایک ہے تو سبق ہی ایک ہے، آگے بے شک کلاس بدلتی رہے. بہرحال شرک کے قسم کھیتی کے حصہ نکالنا جانوروں کے حوالے سے قرآن نے اس کا تفصیل کیا ہے اور منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے تو جانوروں میں سے مثلا بکری ہے نر اور مادہ، بھیڑ ہے نر اور مادہ، گائے ہے نر اور مادہ، اونٹ ہے نر اور مادہ، یہ 8 قسموں میں سے کوئی چیز ہم نے کسی پر حرام نہیں قرار دیا. ہاں اس کے لیے ذبح ضروری ہے، ذبح ہو اور حلال طریقے سے شرعی حکم کے مطابق. البتہ اگر تحریمات اللہ کو اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں تو فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. جو حرام چیزیں ہیں ان میں سے میتہ، مردار جو ذبح کے بغیر مر جائے وہ حرام ہے. دمن مسفوحاً، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا یہ حرام ہے اور ناپاک ہے. لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، سور، اس کا گوشت بھی، اس کے ہڈی بھی، اس کے بال بھی سب ناپاک ہیں اور وہ حرام ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ اور فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور بتایا ہے، اور جو پاکیزہ نہیں ہے جس میں ضرر بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور دوسرے الفاظ میں جن سے گھن بھی آتی ہے، مثلا چوہا ہے، بلی ہے، کتا ہے، حشرات الارض ہے، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور جو لوگ اسلامی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، ہمارے چاروں طرف آپ دیکھیں جہاں اسلام کی تعلیمات نہیں ہے وہ ان چیزوں کو کھاتے ہیں. اس نجس اور ناپاک چیزوں سے ہمیں روکا ہے تو اسلام نے، قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج کے دور میں یا آج کے زمانے میں مدرسے نے اور مدرسے میں پڑھائے جانے والے علوم نے روکا ہے. اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں
محرمات کا جو ایک تصور ہے، دیکھیں بہن ہے، بہن آپ کے لیے حرام ہے، ماں ہے، ماں آپ کے لیے حرام ہے، بیٹی ہے، بیٹی آپ کے لیے حرام ہے، یہ تصور بھی اسلام نے دیا ہے، یہ رشتے اسلام نے دیے۔ جس سے باپ کی شادی ہو جائے وہ آپ کے لیے حرام ہے، بیٹے کے جو بیوی ہے، بہو ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ پاکیزہ مذہب، یہ رشتوں کے پاس رکھنے والا مذہب، یہ اسلام ہے۔ آپ اگر اسلام، مدرسہ، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بیچ سے نکالیں گے تو ہمارے چاروں طرف وہ لوگ موجود ہیں جن میں ان رشتوں کا خیال ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو ہمیں حرام قرار دیا، اور رشتوں میں سے جن کو ہمیں حرام قرار دیا، اور الحمدللہ آج ہم اسی حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پر آپ نے غیر اللہ کا نام لیا، جیسے آج کل بھی لیتے ہیں اور اس وقت مشرکین مکہ لیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام ہے، آج کل کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں جناب بابے کے نام ہے، فلاں جگہ اس کو نظر مانتے ہیں ہم ذبح کریں گے، فلاں جگہ ہم دیگ پکا کر کھلائیں گے۔ فرمایا کہ یہ چیز بھی، پھر ہمارے علماء نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، یہ جو ترتیب ہے نا کہ سب سے پہلے میتہ ہے، پھر دم مسفوح ہے خون، پھر خنزیر ہے، پھر اہل لغیر اللہ بھی ہے۔ فرماتے یہ ترتیب ترقی والا ہے، ان میں کم درجہ میتہ ہے، اس سے اوپر درجہ پھر دم مسفوح ہے، اس سے اوپر درجہ پھر خنزیر کا گوشت ہے، اور اس سے اوپر وہ حرام ہے اور وہ ناپاک چیز ہے جو اس لیے حرام اور ناپاک ہے کہ بنایا اللہ نے تھا۔ اگر آپ نے نظر ماننی تھی اور آپ نے عبادت کے طور پر صدقہ کرنا تھا تو اللہ کا نام لیتے، آپ نے غیر کا نام لیا تو غیر کا نام لینے سے وہ ناپاک بھی ہے اور ناجائز اور حرام بھی ہے۔ پھر یہودیوں کے حوالے سے کچھ تذکرے ہیں کہ ان پر ہم نے کیا کیا حرام قرار دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، چلو اور بھی آپ کو باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تحریمات اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا احترام، احسان، اس کا حکم دیا ہے۔ ان کے نافرمانی، ان کو ڈانٹنا، ان کو مارنا، ان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو قتل کرنا بھوک کے خوف سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ حرام ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک تذکرہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی بیٹھتا تھا، سیکھتا تھا، آپ کی مجلس کو زیادہ اپناتا تھا، دوسرا بھائی آگے پیچھے کام کاج میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ جو کام کاج میں لگا رہتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں کماتا ہوں اور یہ آرام سے بیٹھ کر آ کر کھاتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑی شکایت کی کہ حضرت یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا اور میں ہمیشہ کام میں لگا رہتا ہوں۔ تو اس کا تو مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے، کہیں گے کہ تم بھی جاؤ اور کام کرو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لعلکم ترزقون بضعفائکم، روزی یہ اوپر سے آتی ہے، یہ اوپر کے فیصلے ہیں، اور اوپر کے فیصلے کمزوروں کے وجہ سے طاقتوروں کو بھی ملتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے وجہ سے بڑوں کو ملتے ہیں۔ یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے وجہ سے گھرانے کو ملتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے فرمایا کہ مت قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے خوف سے۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کام، بدکاری کے کام کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ہے نا کام نہ کرو، اس سے زیادہ سختی سے جو منع کیا ہے وہ قریب مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے۔ جس طرح مثلا کسی کی زمین ہے اور زمین کے اندر تیار کھیت ہے اور چوپائے اور بکریاں اور جانوروں سے اس کو بچانا ہوتا ہے، تو جانوروں والوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جانور اس کے قریب میں نہ جائے، اس لیے کہ قریب جانے کے بعد خطرہ ہوتا ہے اندر پڑنے کا۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نفس کو قتل مت کرو کسی انسان کو سوائے حق کے۔ حق کیا ہے؟ فرمایا اگر اس نے وہ مرتد ہو گیا ہو، ایک
اس کو بلا کر سمجھایا جائے، 3 دن کی مہلت ہے، اگر اس مہلت میں وہ واپس ہدایت اور ایمان کی طرف نہیں آتا تو حکومت وقت کو، حاکم کو، قاضی کو پھر اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلایا اس کو قتل کرو۔ اس کو کس چیز کے لیے رکھتے ہو؟ یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل ہے پوری امت کا۔ اس طرح کوئی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ انسان بدکاری اور زنا کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کسی غیر کے بھی مال کے قریب مت جاؤ۔ لیکن غیر تو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے نا، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کو نہیں پتہ میرا مال کہاں ہے اور کتنا ہے، فرمایا اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب جانا حرام ہے ان کے مال کو، حتیٰ یبلغ اشدہ، جوان ہونے تک اپنے پاس رکھو، الا باللتی ہے احسن، اچھے طریقے سے اس مال کے پاس جا سکتے ہو۔ کیا معنی؟ اب اس کا حفاظت کرو، اس کو بڑھاؤ، اس کا خیال رکھو اور اس کی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کرو۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تول، ناپنا، وزن کرنا، کیل کرنا، اس میں بھی انصاف کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات جب کرو تو جھوٹ نہ بولو، ظلم والی بات نہ کرو، انصاف والی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سبحان اللہ۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، اسلام کی تاریخ میں چونکہ حکم یہ ہے کہ ایک طرف تمہارا رشتہ دار ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور ایک طرف اجنبی ہے، اور حق اجنبی کا ہے تو تم نے گواہی اجنبی کے حق میں دینی ہے، تم نے جو بات کرنی ہے وہ انصاف کی، وہ سچ کی، بے شک وہ تمہارے یا تمہارے کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ یہ فرمایا کہ کام ہے، تمہیں بتا دیتے ہیں، یہ ہے جنس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور وہ جو تم جس میں پڑے ہوئے ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم نے خود ان کو اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے۔ سورہ اعراف میں انبیاء کے تذکرے آئیں گے، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کے آغاز میں جو تذکرہ ہے 4 دفعہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب ہے، یا بنی آدم، اور اس تذکرے کو غالباً یہ دوسری جگہ ہے کہ دیکھو آدم کو ہم نے جنت میں پیدا کیا، حوا کو ہم نے جنت میں پیدا کیا، دونوں کو ہم نے کہا کہ یہیں رہو، مزے سے ہر نعمت میں سے جتنا چاہو کھاؤ، اور دیکھو اس شیطان کا نہ مانو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا وجہ بنی کہ وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا آغاز کا تذکرہ یہاں سے کیا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا فرما کر، جس کے تفصیل دوسری جگہ بھی ہے، مسجود الملائکہ بنا کر اس ابلیس کو بھی حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا۔ ہم نے ان سے کہا کیوں؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں شعلے سے بنا ہوا ہوں۔ چونکہ حکم کی نافرمانی کی، ہم نے اس کو جنت سے نکالا، اس نکالنے کے ساتھ انہوں نے وسوسہ کیا۔ وہ وسوسہ کے الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کس طرح وسوسہ کیا۔ آج ہم بالکل بے فکر ہیں، کبھی کس کو دشمن سمجھتے ہیں، کبھی کس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے یہاں جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے جناب جد امجد اور تمہاری ماں کا دشمن ہے، جس نے جنت میں نور کے لباس دونوں سے اتارا ہے، جس نے لباس اتارا ہے اس کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو۔ مشرکین مکہ طواف کے وقت لباس نہیں پہنتے تھے، ان سے بھی لباس اتارا اسی شیطان نے، کہا کہ اس لباس میں تو تم نے گناہ کیا ہے، تم اس کے ساتھ طواف کرتے ہو۔ حالانکہ بات تو یہ تھی گناہ انسان کرتا ہے، کپڑے تو نہیں کرتے۔ اور آج لباس کو کتنا اتارا ہے۔ اس دن آپ نے سنا مولانا طارق جمیل صاحب نے تھوڑی سی بات کی کہ جی
یہ ہمارے خواتین کے کپڑے جو ہے نا وہ مختصر کر دیے گئے، تو لوگوں نے شور مچایا، اور حسن اتفاق یہ بلکہ سوء اتفاق یہ کہ مولانا نے جہاں بات کی اس وقت بھی کئی ٹی وی کے اینکر جو بیٹھی ہوئی تھی ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی۔ سر کے بال ایسی چھپانا فرض ہے جس طرح جسم کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کا جو حصہ ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک، اس کا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے تو پورا جسم ہے سوائے چہرہ اور ہاتھوں کے، وہ بھی ضرورت کے وقت، ورنہ اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، میں تھوڑا سا وہ آیتیں پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیا تاکہ ان شرمگاہوں کو وہ ننگا کرے، اور کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ جس درخت سے روکا ہے نا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، تمہیں پتہ ہے کیوں روکا ہے؟ اب ان کو کیا پتہ کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی جو جنت کے اندر پڑا ہوا ہے اور بڑا نیک اور صالح نظر آ رہا ہے تو ابلیس ہے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچا بھی دیا ہے ہمیں یہاں نیچے اتارنے کے لیے۔ ایک بات ذہن میں آتی وہ میں عرض کر دوں گا، تو ان کو نہیں پتہ تھا کوئی اتنا بڑا جھوٹ کہے گا، کہنے لگا یہ اس لیے تمہیں روکا ہے کہ اگر اس درخت میں سے تم کھاؤ گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے اور یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور نہیں کھاؤ گے تو تمہیں جنت سے پھر نکالا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں بھی اٹھا لیا اس نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہم لوگ بھی قسم پر یقین کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، البتہ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو تو یہ ساری باتیں جب تک یاد رہی وہ بچتا رہا۔ حوا علیہ السلام نے ان کو کسی طرح کوئی بات کی کہ دیکھو اگر یہ رہنا ہی ہے اور یہ سچ کہتا ہے ہمیں اس میں سے کچھ کھانا چاہیے، اس وقت وہ امر الہی کو بھول گئے جو اللہ نے ان سے کہا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل رمضان کا مہینہ ہے، کوئی بھول کر روٹی کھائے یا پانی پیے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بھول کر کرنے والا عمل۔ فرمایا کہ صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں تو پانی پی لیا ہے اور اس طرح روزے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ نے پلا لیا ہے۔ روزہ بھول کر کھانے اور پینے سے نہیں بھولتی۔ ایک تو امر معلوم ہوتا، جس کام سے روکا تھا اور واقعی روکا تھا وہ یاد ہوتا اور پھر کھاتے تو گناہ تھا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کسی نبی سے گناہ نہ صغیرہ ہوا ہے نہ کبیرہ ہوا ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ حکمت تھی کہ پودا کھایا پھر اتارے گئے، جس کی وجہ سے ہم بھی زمین میں اترے۔ مجھ تو ایسا لگتا ہے سمجھانے کے لیے آج کل بڑا آسان ہے کہ یہ پانی ہے ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو پینے کا ہمیں کوئی دل نہیں ہو رہا ہے، صرف ذرا گلا تر کرنے کے لیے ہم پیتے ہیں۔ لیکن جب صبح سے آپ عصر تک روزہ رکھتے ہیں، ابھی تو ذرا موسم اچھا ہے اور گرمی کا روزہ، تو یہ والا پانی جو ہے نا یہ انسان کی جان بن جاتی۔ اس پانی کی قدر اور اس کی طلب اور اس کی محبت تب آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کو پیاس لگے۔ اس پیاس لگانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ تاکہ تمہیں جنت کے نعمتوں کا قدر ہو۔ جوانی کے قدر بڑھاپے میں ہے، تو بوڑھا کر کے بتاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں 33 سال کے جوان رکھوں گا۔ تو جس نے بڑھاپا دیکھا ہوگا اس کو جوانی کی قدر، جس نے بیماری دیکھی ہے اس کو صحت کی قدر، جس نے پیاس دیکھی ہے اس کو پانی، اور جس نے بھوک دیکھا اس کا کھانا۔ لگتا ہے کہ اللہ نے ہم نے جنت کے نعمتوں کا ہمیں احساس دلانے کے لیے اور ہم سے شکر کا تقاضا کرنے کے لیے اپنے فضل سے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف گزارو، پھر آؤ تمہیں وہاں کے وہ نعمتیں دیں گے جس کا مزہ بھی تمہیں تب آئے گا۔ میں ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، یہ دل کا ایک آپریشن ہوتا ہے اور اس میں جناب وال بند ہوتے ہیں، پھر اس کے 6 گھنٹے، پھر اس میں لاکھوں لگتے ہیں۔ ابھی کوئی مجھ سے پوچھے نا کیا حال ہے تو میرا اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، کل نزلہ تھا آج نہیں ہے، پرسوں کھانسی تھی آج نہیں ہے، دل کا خیال ہی نہیں۔ لیکن جس نے جا کر یہ آپریشن کے 6 گھنٹوں سے تکلیف میں گزرا ہو، اس کے زندگی اور موت کے جو مرحلہ ہوتا ہے اور اس پہ لاکھوں لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو 10-10 12 بار گولیاں کھانی ہوتی ہیں، صبح شام واک کرنی ہے، اس سے کوئی پوچھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ بڑا دل سے کہتا ہے کہ الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں، میں گیا ہوں اور ٹھیک ہو کر آیا ہوں۔
تو جب تک بیماری نہیں دیکھیں گے اس وقت تک صحت کا احساس ہے اللہ جانتا ہے اس کے علاوہ بھی کیا کیا باتیں تھیں۔ بہرحال بات تو ہو گئی ان دونوں سے اور اللہ نے فرمایا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے زمین میں اتارا، آدم علیہ السلام نے اور حوا نے جو دعا مانگی، جس دعا کو قبول کر کے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان سے راضی ہو گئے، وہ یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے بتایا ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، آپ ہم پہ رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے والے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے توبہ قبول کر لی۔ بہرحال یہی شیطان ہے جس نے اس وقت ان کے کپڑے اتارے اور آج ہمارے کپڑے اتارنے پہ لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کپڑے تمہارے زینت ہے، تم نماز میں مسجد میں ویسے بھی اس زینت کو استعمال کرو، تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے۔ آخری مضمون ہے اسی حوالے سے وہ جنت، جہنم اور آراف، چونکہ سورہ آراف ہے، آراف درمیان میں ہے۔ جنت والے جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً آپ حضرات کے والد صاحب اور آپ حضرات کے جناب دادا جان، دونوں سے ہماری دوستی اور تعلق رہا۔ اسی طرح جناب میرے والد صاحب، ہمارے مولانا یوسف صاحب کے والد صاحب اور دیگر جن دوستوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سننے والے حضرات، اور اس کو پھر بعد میں جب سنیں، اللہ کریم اپنے فضل سے سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائیں، انہیں جنت نصیب فرمائیں، اور اللہ کرے وہ جنت میں پہنچ گئے ہوں، اور ہمارے اساتذہ سمیت اور جن جن کے والدین حیات ہیں، ہمارے والد سمیت اور آپ بھائیوں کے والد سمیت، اللہ کریم ان کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ یہ آراف میں لوگ ہوں گے بیچ میں، ابھی جہنم سے تو اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن ابھی جنت میں بھی نہیں گئے، وہ درمیان میں ہے۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ ایک ایک مکالمہ ہے اور ایک ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جنت میں جا کر ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ ہم کلام ہوں گے جہنم والوں سے، کیا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، دیکھو جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا، وہ جنت کا وعدہ تھا، نعمتوں کا وعدہ تھا، اپنی رضا کا وعدہ تھا، اپنے دیدار کا وعدہ تھا۔ کیا تم سے جو وعدہ تھا مشرکوں کے لیے جہنم کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تمہارے لیے جو عذاب اور جہنم اور آگ کا وعدہ تھا وہ سچ ہو گیا؟ آپ نے پڑھا ہے، اور غالباً ایک دن پہلے میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ وہ جو بیر معونہ پہ 70 قاری شہید ہوئے تھے، ان شہداء نے جنت پہنچ کر اپنا پیغام اللہ سے دعا کر کے کہا تھا اللہم بلغ نبینا، یہ ہمارے درخواست ہے اللہ کریم ہمارے نبی تک پہنچا دیجئے، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو رب کا وعدہ تھا ہم نے جان اللہ کے راستے میں دے کر یہاں آئے، اور اللہ نے ہمیں جنت عطا کر کے، جنت کی نعمتیں عطا کر کے وہ وعدہ ہم نے سچ پا لیا۔ یہاں پر بھی وہ ان سے کہیں گے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک اعلان کرنے والا، قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں وعدہ تو پورا ہے، ہم تو آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اعلان والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ جہنمی ہے۔ کیسے ظالم ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دنیا میں اللہ کے راستے اور ایمان سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ مجھے نہیں اس موقع پر ایسی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن کرنے پڑ رہی ہے۔ آج وہ لوگ جن کے نام مسلمانوں کی طرح نام ہے، اعتزاز احسن اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن ان کی ہر حرکت اسلام کی دشمنی پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ قدم قدم پر علماء کی دشمنی میں، مساجد کی دشمنی میں، مذہب کی دشمنی میں۔ کل کے ان کے میں نے خود سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب کہ یہ کرونا بڑھ جائے تو مولویوں کو پکڑنا چاہیے،
حالانکہ اس وقت سمجھتے ہوئے جان کر، کیونکہ یہ تو سب کی زندگی کا مسئلہ ہے، سب سے بہترین اگر اس پر عمل ہو رہا ہے احتیاطی تدابیر پر، تو وہ علماء کر رہے ہیں اور مسجدوں میں کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے اس پیغام کے ذریعے اور کوئی اور ذریعے بھی میں اپنا کر پورے ملک کے انتظامیہ سے کہتا ہوں، تھانے والوں سے کہتا ہوں، ذمہ دار افسران سے کہتا ہوں، پولیس ذمہ دار افسران سے، ہمارے بھائی ہیں، کہ آپ کو کہیں پر بھی مسجد میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا، ظاہر بات ہے عوام میں سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، اور آپ تو سمجھا ہی نہیں سکے۔ آپ بینک کے سامنے رش دیکھو، آپ منڈی کے سامنے رش دیکھو، آپ تو سمجھا ہی نہیں سکے، اور آپ کے وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے کہیں کسی مسجد میں خلاف ورزی دیکھی، وہاں ذمہ دار علماء سے رابطہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں، آپ کے وہ نہیں مانیں گے، آپ علماء سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہر مسلک کے، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں، ہر علاقے میں بڑے علماء موجود ہیں، وہ علماء جا کر مسجد میں خود کھڑے ہو کر عوام کو کہیں گے، جیسے میں نے کہا ہے، میرے مقتدی سارے مان رہے ہیں، ہر عالم کے مقتدی مان رہے ہیں۔ اور آئندہ کے لیے میں حکومت اور گورنمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کوئی بھی بات نافذ کرنی ہو تو آپ علماء کا تعاون ساتھ رکھیں۔ اگر یہ علماء، مولانا تقی عثمانی صاحب نے کراچی میں بلکہ صدر کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے، یہ معاملات طے ہوئے، ہمارا روزہ تو غالباً ہفتے کے دن تھا، یہ پچھلے ہفتے کو، یعنی ایک ہفتے پہلے جب یہ معاملات طے ہوئے، احتیاطی تدابیر پر انہوں نے ہفتے کے بعد اتوار والے دن دارالعلوم کراچی کے مرکزی مسجد میں عمل کر کے، دور کھڑے کر کے، فاصلہ کر کے، نشان لگا کر پورے پاکستان کو، علماء کو بتایا تھا کہ آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95% تک ایسا ہو چکا ہے۔ جہاں نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کے ہٹ درمی سے نہیں ہو رہا ہے کہ آپ پہلے طے کرتے ہیں پھر مخالفت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھو، یہ تو ہمارے صدمے کے دن ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ کیا بیمار اور شہیدوں کے ایسے دنوں میں ہم نے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانی ہیں، وہ بھی علماء کو ہتھکڑیاں لگانی ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ علماء سے رابطہ کریں، اور یہ علماء ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میرے ایریا میں تو کہتا ہوں پورے اٹک میں اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ جمعیت علماء، ہمارے مسلک کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے، ہمارے جمعیت علماء اسلام MMA ہمارے 5 جماعتوں کے، الحمدللہ میں MMA کا بھی نائب صدر ہوں، ہمارے صدر ہیں حقانی صاحب ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں اور آپ ہمیں لے جائیں، اور انشاءاللہ ہم منائیں گے اور ہم بتائیں گے اور اس پر عمل ہوگا۔ بات لمبی ہوگی، عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو کوشش ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ، کون سے لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ظالم ہے، وہ ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اعتراضات نکالتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ برائے نام ہے۔ یہی اعتزاز احسن نے ایک اجلاس کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا چاہی، نہیں پڑھ سکا، اور بڑے جناب رہنما ہے اور رہبر ہے اور سینٹ آف پاکستان کا ممبر ہے۔ ایسے لوگوں کو ممبر بھی نہیں بنانا چاہیے، ایسے لوگوں کی یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ یہ جن کے بولی بولتے ہیں ان کو اٹھا کر وہاں پھینکنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں مسلمان ہی رہیں گے۔ ایسے کہانیاں پہلے بھی، کہانیوں میں بھی اب وہ لوگ نہیں رہے جو اسلام کے خلاف کوششیں کرتے تھے۔ خیر، فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اب دوسری بات، آراہ پر لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہے۔ بھئی رمضان ہے، گناہوں کا توبہ کرو، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی گناہ کم ہو جائیں اور نیکیاں بڑھاؤ، اس لیے کہ اگر برابر ہو گئی نا تو پھر آراہ میں رہنا پڑے گا۔ ادھر جنت ہے دائیں طرف، اس طرف جہنم ہے اور یہ بیچ میں ہے۔ فرماتے ہیں وہ دونوں کو چہروں سے پہچانیں گے، جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہیں، جہنمیوں کے۔ نادوا اصحاب النار، یہ آراف والے جہنمیوں سے کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم۔ ونادوا اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں سے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے کی تکلیف، یہ روزے کا صبر، یہ حرام سے بچنے کا صبر، یہ حق دینے کا صبر، جی ہاں، یہ صبر کے تمام مراحل سے گزرنے والے، یہ کتنے 60-70 سال کی زندگی ہے جو 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتی ہے آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں۔ یہ صبر سے جس نے گزارا، سلام علیکم، ان کے لیے کل سلامتیاں ہیں۔ فرمائیے ابھی جنت جا تو نہیں سکے لیکن امید رکھ رہے ہیں، اور ایسی ہی ان کی نگاہ جب پڑے گی آگ والوں کی طرف
تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربا ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے۔ نادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، جہنمیوں کی طرف دیکھ کر یہ اصحاب اعراف ان سے کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ دنیا میں تم بڑی تکبر اور غرور کرتے تھے، کوئی کام نہیں آیا، تمہارے تو بڑے بڑے لشکر اور جماعت اور پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے تھے، کچھ کام نہیں آیا۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ اللہ والے ہیں، لیکن تم کہتے تھے ان کو کوئی بھلائی نہیں ہوگی، وہ تو جنت میں چلے گئے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ اور آخری نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، ایک منظر ایسا ہوگا کہ جہنم والے دیکھیں گے جنت والوں کو تو کہیں گے انفیضوا علینا من الماء، خدا کے لیے تھوڑا سا ہمیں پانی کا قطرہ اوپر سے گراؤ، جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، او مما رزقکم اللہ، یا کوئی جو آپ کو نعمتیں ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہم پر گراؤ۔ قالوا، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دنیا نہیں ہے جہاں ایک جیسے چل رہا تھا سسٹم، یہ آخرت ہے، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اللہ نے کافروں پر جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اتخذوا دینہم لہوا، تم وہ تو ہو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا تھا، لعباً کھیل بنایا تھا۔ کیوں؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آج بھلا دیا جب نعمتیں بانٹ رہے ہیں جنتیوں میں، اس لیے کہ انہوں نے بھی آج کے دن ہم سے ملنے کو بھلا دیا تھا اور ہمارے آیتوں کا بھی یہ انکار کرتے تھے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہمیں آراف کے بجائے شروع ہی سے جنت نصیب فرمائیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرمائیں، اور جو کچھ ہمیں یہ منظر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں آج بتا دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار دفعہ شکریہ کہ انہوں نے وہ آنے والے مراحل کو دنیا میں بتا دیا ہے۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمیں جب کہا گیا یہ خطرے والا راستہ ہے ہم اس خطرے والے راستے کو چھوڑیں، ہمیں کہا گیا یہ سیدھا راستہ ہے اور پرامن راستہ ہے اور مختصر راستہ ہے، ہم اس پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔